بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد گزشتہ الحمدللہ ہم نے قواعد اربعہ میں 3 قاعدے پڑھ چکے ہیں. اب آج چوتھا قاعدہ پڑھنے جا رہے ہیں جس کی تفصیلات اور جس کے جو بارے میں وضاحت انشاءاللہ ابھی آئے گی. اور پہلا قاعدہ، دوسرا قاعدہ اور تیسرا قاعدہ، 3 قاعدے الحمدللہ بڑی تفصیل کے ساتھ پوری شرح کے ساتھ پڑھ چکے ہیں. چوتھا قاعدہ یہ بہت ہی مختصر ہے. چوتھا اصول یعنی کہ کس طرح ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور گزشتہ زمانے کے لوگوں کا کیا جرم تھا جس کی وجہ سے انہیں مشرک کہا گیا، انہیں گنہگار کہا گیا، اور آج کے مسلمان کیا توحید پر باقی ہے یا پھر وہ شرک میں مبتلا ہیں اور اسی طرح شرک کر رہے ہیں جس طرح کے گزشتہ انبیاء کے امتیوں نے کیا تھا یا گزشتہ زمانے کے لوگوں نے کیا تھا. اور وہ کرے تو شرک ہے، ان کو مشرک کہا گیا، جہنمی کہا گیا. اور آج کے مسلمان اس طرح کریں تو کیا وہ شرک نہیں ہے؟ کیا اس طرح مسلمانوں کے لیے کرنا جائز ہے؟ یعنی بزرگوں کس سے مانگنا، اولیاء کو پکارنا، مدد مانگنا ان سے، ان کو حاجت روا مشکل کشا سمجھنا اور ان سے امید لگائے رکھنا، کیا کہاں تک اسلام میں صحیح ہے؟ ان تمام باتوں کی وضاحت ہو چکی ہے. اور ایک قاعدہ ہے جو عربی متن ہے، ان مشرکی زماننا اغلظ شرکا من الاولین لأن الاولین شیخ ذرا آواز یشرکون نہیں آ رہی، ذرا آواز زور سے بولیے آپ. ان مشرکی زماننا اغلظ شرکا من الاولین لأن الاولین یشرکون فی الرخاء ویخلصون فی الشدہ ومشرکو زماننا شرکهم دائم فی الرخاء والشدہ. الدلیل قوله تعالی فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. یہ عربی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہمارے دور کے مشرک پرانے زمانوں کے مشرکین سے کہیں زیادہ سخت مشرک ہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ مؤلف رحمہ اللہ تعالی محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالی بتا رہے ہیں کہ ہمارے دور کے مشرک پرانے زمانوں کے مشرکین سے کہیں زیادہ سخت مشرک ہیں، چونکہ پرانے زمانے کے مشرک خوشحالی کے زمانے میں شرک کا ارتکاب کرتے تھے اور پریشانی اور مشکلات کے وقت خالص اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، جبکہ ہمارے زمانے کے مشرک خوشی و غمی اور خوشحالی اور پریشانی ہر وقت شرک کا ارتکاب کرتے ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. سورہ عنکبوت آیت نمبر 65 ہے. بس یہ لوگ جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں، اس کے لیے عبادت کو خالص کر کے، پھر جب وہ انہیں خوشی کی طرف ڈال آتا ہے تو اسی وقت شرک کرنے لگتے ہیں. یہ چوتھا اصول اور بتایا گیا. اور قاعدے کی
وضاحت کے لیے ایک آیت بھی دلیل کے طور پر پیش کی گئی ہے۔ اس کے تفصیلی طور پر معنی اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ اصول نہایت واضح اور صاف ہے کہ گزشتہ زمانے کے مشرکوں سے زیادہ اب کے زمانے کے مشرکین کا شرک بہت زیادہ سخت ہے، مگر غم اور فکر کی بات یہ ہے کہ سب سے اچھے اور بہتر دین اسلام کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنے والوں کا شرک گزشتہ اقوام کے شرک سے کہیں زیادہ آگے ہے، اور یہ غمی اور خوشی ہر حال میں شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ یعنی آج کے زمانے کے مشرکین خوشحالی میں یا تنگی مصیبت پریشانی میں ہر وقت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، جبکہ پرانے زمانے کے مشرکین صرف مشکلات اور تکالیف اور خوف و دہشت کے وقت اپنی دعائیں صرف اور صرف ایک بلند و برتر اللہ تعالیٰ سے کرتے تھے۔ اس اصول کا مفہوم یہ ہے کہ امام مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اصول بیان کرنے کے دوران ہی اپنا مقصد واضح بیان کر دیا۔ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں اور یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے دور کے مشرک کا شرک پرانے زمانے کے مشرکین کے شرک سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ اسی لیے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے مشرکین عہد نبوت کے کفار و مشرکین سے کہیں زیادہ آگے بڑھ گئے ہیں، اس طور پر کہ عہد نبوت میں یا عہد نبوت کے کافر و مشرک فرشتے، اولیاء اور بزرگوں کو پکارتے تھے اور ان کی شفاعت اور تقرب کے خواہاں تھے، یعنی خواہش مند تھے۔ وہ اس بات کا اقرار کرنے والے تھے کہ سارا معاملہ اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ غیر اللہ کو صرف خوشحالی کے دنوں میں پکارتے تھے، لیکن جب ان پر پریشانی آتی تو صرف اللہ تعالیٰ کو پکارنے میں لگ جاتے تھے۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ بعد کے لوگوں کا شرک پہلے لوگوں کے مقابلے میں کیوں سخت ہے، تو اس کی دو وجہ ہیں۔ نمبر ایک، زمانے ماضی کے لوگ صرف خوشحالیوں میں شرک کرتے اور فرشتوں، ولیوں اور بزرگوں کو پکارتے تھے۔ نمبر دو، گزشتہ زمانے کے لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان لوگوں کو پکارتے تھے جو کہ مقرب ہوتے تھے اللہ تعالیٰ کے، جیسے انبیاء کرام ہیں، اولیاء اعظام ہیں، فرشتے ہیں، یا درختوں اور پتھروں کو پکارتے جو اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار ہوتے ہیں۔ یعنی درخت کبھی اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے، غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکتے اور اس کے نافرمان نہ ہوتے تھے، لیکن بعد کے مشرک اللہ کے ساتھ ایسے کفار کو پکارتے ہیں جو لوگوں میں سب سے بڑے فاسق اور فاجر ہیں، سب سے بڑے گنہگار ہیں، اور جو لوگ انہیں پکارتے ہیں وہی ان پر زنا، چوری اور بے نمازی ہونے کا حکم لگاتے ہیں۔ یعنی جو عابد ہی معبود کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ زناکار ہے، چور ہے، یہ بے نمازی ہے، پھر بھی اسی سے مانگتے ہیں، اسی کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں، اسی کے سامنے نظر و نیاز کرتے ہیں۔ تو یہ بالکل واضح بات ہے کہ دیکھیے لوگ آج کے زمانے میں نعت نبی کے نام پر، نعت شریف پیش کرنے کے نام پر اس میں طرح طرح کے شرکیہ اشعار پیش کرتے ہیں، شرکیہ باتیں اس کے اندر رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگا جائے، اپنی حاجتیں ان کے سامنے رکھی جائے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے بھی اس بات سے روکا ہے، منع کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ ہی سے پکارو، کہ اللہ تعالیٰ ہی کو پکارو۔ استعن باللہ کہا، مدد مانگو تو اللہ ہی سے مانگو، کہ خواجہ سے یا بزرگوں سے یا ولیوں سے، پیروں سے، مرشدوں سے مانگنا نہیں سکھایا، خود اپنی ذات سے بھی مانگنا نہیں سکھایا ہے۔ استعن باللہ کہا، اللہ سے مدد مانگو۔ اور ہم نمازوں میں کیا دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کیا عہد و اقرار کرتے ہیں، عہد و پیمان کرتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ سے ہم اقرار کرتے ہیں لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو یہ اختیار دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس یہ زمین کے بارے میں، آسمان کے اندر یا اس کی مخلوقات میں کچھ تصرف کا ان کے لیے حق دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اتنا پسند کرتا ہے کہ اپنے اختیارات ان کو دے دیے ہیں اور ان کی بات سنتا ہے، تو اس طرح کا اعتقاد مسلمانوں نے بنا لیا ہے، جو کہ سراسر گمراہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں نہیں سکھائی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں جب فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، فرمایا کہ میرے بندے پوچھے میں کہاں ہوں تو کہہ دو کہ میں قریب ہوں، ہر دعا کرنے والے کی دعا کو میں سنتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، لہٰذا وہ مجھ سے دعا کریں اور میری بات ہی مانیں اور مجھے پر ایمان رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان میں اس طرح کہنا کہ وہ اپنے معاملات اپنے بندوں کو سپرد کر دیے ہیں، حوالے کر دیے ہیں، یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے، اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے ہیں۔ پھر مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے قرآنی آیت سے استدلال کرتے ہوئے، مطلب دلیل لیتے ہوئے فرمایا کہ گزشتہ دور کے مشرک پریشانی اور مشکلات کے وقت صرف تنہا اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت آیت نمبر 65 میں اس بات کا ذکر فرمایا، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ بس یہ لوگ جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں، اس کے لیے عبادت کو خالص کر کے، پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو اسی وقت شرک کرنے لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے شرک کو بیان کیا کہ وہ خوشحالی میں مانگتے ہیں اپنے بزرگوں سے، ولیوں سے، لیکن کشتی جب سمندر میں اور اس کے بھور میں پھنس جاتی ہے، وہ ڈوبنے لگتے ہیں، وہ پریشانی کے وقت میں اللہ تعالیٰ ہی سے مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ جب تو ہمیں نجات دے اس مصیبت سے تو ہم خشکی میں بھی تیری ہی عبادت کریں گے، لیکن پھر جب اللہ تعالیٰ انہیں بچا لیتا ہے تو پھر وعدے کو بھول جاتے ہیں، وعدے سے مکر جاتے ہیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت کے سلسلے میں، اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے بارے میں خبر دی ہے کہ وہ مجبوری اور پریشانی کی حالت میں صرف ایک اللہ ہی کو پکارتے تھے جس کا کوئی شریک نہیں، تو یہ ان سے ہمیشہ کیوں نہیں ہوتا تھا؟ یعنی ہر حال میں اور ہر وقت میں اللہ ہی کو پکارتے، ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ محمد بن اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ عکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، ایک واقعہ ہے ابو جہل کے بیٹے عکرمہ کا، جو پہلے کافر تھے، فتح مکہ کے وقت میں اسلام قبول کی اس کے بعد۔ تو جب واقعہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو وہ مکہ سے بھاگ نکلے، جب حبشہ جانے لگے اور اس کے لیے کشتی پر سوار ہوئے تو بیچ سمندر میں کشتی ہچکولے کھانے لگی
ڈلنے لگی۔ کشتی میں سوار لوگوں نے کہا، اے لوگو، اپنے رب سے خالص دعا کرو، کیونکہ اس مصیبت سے اس کے علاوہ کوئی نجات نہیں دے سکتا۔ اللہ اکرمہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے غور کیا کہ جب سمندر میں اللہ کے علاوہ کوئی نجات دینے والا نہیں، تو پھر خشکی پر بھی اس کے علاوہ کوئی نجات دینے والا نہیں ہو سکتا۔ پھر میں نے کہا، اے اللہ، اے اللہ، میں تجھ سے یہ عہد کرتا ہوں، یہ وعدہ کرتا ہوں، اگر تو نے مجھے یہاں سے نجات دے دی، اگر تو نے مجھے یہاں سے بچا لیا، تو میں ضرور جا کر اپنا ہاتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں رکھ دوں گا، یعنی بیعت کروں گا۔ یقیناً میں نے انہیں بہت بڑا مشفق اور رحم دل پایا ہے۔ پھر ایسا ہی ہوا، یعنی وہ جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیے۔ تو یہ واقعہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، تفسیر قرآن العظیم، تفسیر ابن کثیر میں یہ واقعہ موجود ہے۔ تو بات بالکل سمجھنے والی ہے، اور جو عقل مند ہے ان کے لیے سمجھنا آسان ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مانگنا یہی حق ہے، اور مصیبت کی گھڑی میں اللہ سے مانگنا اور خوشی کے موقع پر اللہ کو بھول جانا اور غیروں سے مدد مانگنا اور غیروں کو خوش کرنا غیر اللہ کو، یہ بالکل ہی درست نہیں ہے۔ اور یہ بات انہیں اس وقت سمجھ میں آئی جب کہ وہ مصیبت کی گھڑی میں تھے، سمندر کے درمیان بیچوں بیچ وہ موت و حیات کے کشمکش میں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ سے انہوں نے جب دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا اور سب کو بچا لیا۔ تو یہ ان کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ ہے، اور یہ بات اتنی آسان سی بات ہے جو آج کے مشرکوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالیٰ کا دور گزرنے اور نیا دور آنے، نیز پرانے لوگوں کے ختم ہو جانے اور پرانی صورتحال کے گزر جانے کے بعد، کیا کوئی یہ گمان کر سکتا ہے کہ شرکی یا عقائد والوں کے مرنے کے بعد ان کی موت کے ساتھ ساتھ ان کی عقائد بھی دفن ہو گئے؟ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا واضح معاملہ ہے جس کے لیے کسی دلیل یا اس کی وضاحت کی کوئی ضرورت ہو، بلکہ یہ روز روشن کی طرح عیاں ہیں۔ ذہن و دماغ میں کوئی چیز کیسے صحیح ہو سکتی ہے جب روشن دن کے لیے دلیل کی ضرورت ہو؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور گزر گیا، اس کے بعد کا دور آیا، پھر جو ہے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالیٰ کا دور آیا اور گزرا، پھر نیا دور آیا، لیکن کیا ایسے لوگ مر جانے کے بعد کیا ان کے عقائد ختم ہو چکے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ویسی بات نہیں ہے، ان کے یہ شرکیہ عقائد ابھی بھی موجود ہیں، ان کے ساتھ دفن نہیں ہوئے ہیں۔ مسلم ممالک کے بعض مقبروں اور مزاروں کی زیارت سے یا میلاد یعنی پیدائش کی مجالس میں حاضری سے آپ کو بخوبی علم ہوگا کہ لوگوں کے دل مردوں سے کس قدر جڑے ہوئے ہیں اور پریشانیوں کے وقت وہ کس قدر ان کو پکارتے ہیں۔ جیسے نعوذ باللہ ہر علاقے کے الگ الگ بزرگ ہیں، خواجہ معین الدین چشتی ہیں، نعوذ باللہ لوگوں نے جس کو بنا لیا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، جبکہ یہ ایک انسان تھے، اللہ کے بندے تھے اور نیک آدمی تھے۔ انہوں نے لوگوں سے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم مجھ سے مانگو میں دینے والا ہوں۔ انہوں نے اپنے بارے میں لوگوں کو اتنا نہیں بتلایا، اور وہ تھے بھی اللہ کے بندے اور ان کے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں، اور وہ ادنا امتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور نعوذ باللہ من ذالک سے جگہ جگہ مسلمانوں نے درگاہیں، آستانے، جگہ جگہ مسلمانوں نے شرک کے اڈے بنا لیے ہیں، اور مسلمانوں کا پیسہ بٹور رہے ہیں اور لوگوں کو جہنم کا راستہ دکھا رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے پناہ۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ دین و ہدایت کی غربت کی شکایت میں
میں اللہ تعالیٰ ہی سے کرتا ہوں، یعنی دعا کر رہے ہیں آخر میں، اور صبح و شام آنے جانے والوں کے بیچ اس کے فقدان کی بھی شکایت کرتا ہوں۔ دین جیسے شروع میں بے یار و مددگار ظہور پذیر ہوا تھا، پھر اسی طرح بے یار و مددگار ہو گیا ہے۔ اس لیے اہل علم و ہدایت کو دین کی بری حالت زار پر آنسو بہانا چاہیے۔ یہ حالت عام آدمی کی ہے، عجب نہیں اگر ایسا شخص بھی ہو جو ان کے لیے ابو جہل اور ابو لہب کے دین کو مزین کر کے پیش کرے۔ ان میں سے ایک شخص کہتا ہے، جو مشرک آدمی، کہ جو نبی یا ولی کی قبر پر تواضع اور انکساری کا مظاہرہ کرے اور اس سے وسیلہ پکڑے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس شخص نے اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کی، کیونکہ صرف ندا، استغاثہ، خوف و امید کو شرعی عبادت کا نام نہیں دیا جا سکتا، اگرچہ اسے لغوی طور پر عبادت کا نام دیا گیا ہو۔ تو کچھ لوگوں نے اس طرح مزین کر کے پیش کیا ہے، مطلب اس طرح ان قبروں پر بزرگوں کے سامنے جھکنا، تواضع کے ساتھ کھڑے ہونا، جیسے ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ شرک نہیں ہے، ان کا یہ دعویٰ ہے، کیونکہ صرف جو ہے کسی سے مانگنا، مدد مانگنا اور ان سے ڈرنا، امید رکھنا، یہ ان کی نظر میں یہ عبادت نہیں ہے، لیکن شریعت کی نظر میں یہ عبادت ہے، جیسے کہ بات گزر چکی ہے۔ تو دعا کی ساری قسمیں عبادت نہیں ہیں، انہوں نے یہ سمجھا۔ ہاں، جب ہم اس اعتقاد کے ساتھ ان کو پکاریں کہ ان میں صفات ربوبیت یا ان میں سے کوئی ایک صفت پائی جا رہی ہو۔ اس کے بعد کہتے ہیں، کیا یہ بات ایک مسلمان کی ہے کہ جائے یہ بات ایک ایسا شخص کہے جو اپنے کو علماء کی جماعت سے منسوب کر رہا ہو؟ ان کے ساری استغاثہ، خوف و امید، دعا کیا شرعی عبادت نہیں ہے؟ مطلب کیا ہے؟ ان سے ہم سوال کر رہے ہیں کہ ایک عالم کی بات تو دور کی بات، ایک عام مسلمان کی بات بھی ایسا نہیں ہو سکتی۔ جیسے تم لوگوں نے کہا ہے کہ غیر اللہ سے مانگنا، امید رکھنا، ان سے ڈرنا یہ عبادت نہیں ہے، جیسے کہ تم کہہ رہے ہو، یہ بات بالکل غلط ہے کہ یہ بھی عبادت ہے، یہ عبادت کی قسم ہے۔ کیا انہیں اس کا علم نہیں کہ قلبی عبادتیں یہی ایمان کا اصول، دین کی بنیادیں اور اعضاء و جوارح کے عمل کی اساس ہے؟ مطلب دل میں اللہ تعالیٰ کا یقین رکھنا، اسے ایمان کی تعریفات میں سے ہے کہ ایمان یعنی دل کے یقین کا نام ہے، زبان سے اقرار کا نام ہے، اور اعمال، ہاتھ پیر اعضاء جوارح سے اس کا اظہار کا نام ہے۔ تو دل میں اگر کسی کا اس طرح خوف رکھے، اس طرح یا ان سے امید رکھے، ان سے محبت کرے جس طرح اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے، تو یہ عبادت ہوئی۔ اور تم کہہ رہے ہو کہ عبادت نہیں ہوئی، یہ بالکل غلط ہے، چونکہ دل کی عبادتیں، قلبی عبادتیں یہی ایمان کا اصول ہے، ایمان کی بنیاد ہے، اور یہ تمام مخلوق پر واجب ہے جو حکم الہی کے مکلف ہیں کہ وہ ایک اللہ تعالیٰ ہی کا یقین دل میں رکھے۔ نیز اس پر تمام ائمہ دین کا اتفاق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ غافر آیت نمبر 60 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اور تمہارے رب کا فرمان سرزد ہو چکا ہے، جاری ہو چکا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کر لوں گا۔ یقین مانو کہ جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، وہ ابھی دلیل ہو کر جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے دوسری جگہ فرمایا سورہ انفال آیت نمبر 9 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری سن لی کہ میں تم کو 1000 فرشتوں سے مدد دوں گا جو لگاتار چلے آئیں گے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے جو جنگ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ سے جو دعا کی تھی کہ اللہ 313 کا لشکر ہے ہمارا اور ان کا ایک بڑا لشکر ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت ہماری مدد فرما، اگر یہ لوگ مٹ گئے تو دنیا سے دین کا نام لینے والے مٹ جائیں گے اور تیری دنیا میں کوئی عبادت کرنے والا نہیں بچے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ میں تمہاری 1000 فرشتوں سے مدد کروں گا جو ایک کے بعد ایک چلے آئیں گے. تو یہ مدد جب دعا کس سے مانگی؟ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ سے مانگی. اگر چاہتے تو اپنے سے کچھ کرتے تھے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بھی محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد ہی کے محتاج ہیں. اور اسی طرح صحابہ کرام نے بھی اللہ کے نبی سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی. اسی طریقے سے سورہ کہف آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. تو جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو، اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے. یعنی اتنے سارے دلائل دیے جا رہے ہیں. دیکھیے کہ مانگنا صرف ایک اللہ سے ہے، اس کی عبادت میں شرک کرنا درست نہیں ہے، یہ کھلا بغاوت ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا کہ ڈرنا صرف اللہ تعالیٰ سے ہے، اگر کسی اور سے ڈریں تو یہ بھی اللہ نے منع کیا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 175 میں فرمایا فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم ان کافروں سے نہ ڈرو اور میرا خوف رکھو اگر تم مومن ہو. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انبیاء آیت نمبر 19 میں کہ جو بڑے بڑے انبیاء اور اللہ تعالیٰ کے بزرگان دین ہے، اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے ہی ڈرتے تھے، اللہ تعالیٰ ہی سے امید رکھتے تے. تم کہہ رہے ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے بھی کرنا درست ہے، یہ عبادت نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے رد میں إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. اور یہ بزرگ لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے ہیں اور ہمیں لالچ، طمع اور ڈر خوف سے پکارتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے. دیکھیے جن انبیاء، جن بزرگوں کو یہ اللہ تعالیٰ کے برابر کر رہے ہیں، جبکہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طمع کرتے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرنے والے تھے. تو عاجزی کس کے سامنے کرنا چاہیے؟ ایک اللہ کے سامنے، کسی اور کے سامنے کرنا درست نہیں ہے. اسی طرح قبروں کے پجاریوں کے متعلق اس سے سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ انسان اپنے دل میں کوئی چیز چھپائے رکھتا ہے جس کا اسے خود شعور نہیں ہوتا، یعنی احساس نہیں ہوتا، اور اکثر اس کے دل میں کوئی چیز پوشیدہ اعتقاد پر مشتمل ہوتی ہے جس کا اسے احساس نہیں ہوتا.
اس سے قریب تر مثال میرے نزدیک کوئی نہیں کہ لوگ اپنے حاجات اور مقاصد کے حصول کے لیے قبر میں دفن مردوں سے ایسی التجا اور درخواست کرتے ہیں اور وہ اپنی معبود برحق کی طرح ان سے عاجزی سے دعا کرتے ہیں۔ اس پر جب انہیں کوئی تنبیہ کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو فقط انہیں اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ بناتے ہیں۔ جیسے کہ آج بہت سے مسلمان اس طرح کرتے ہیں کہ قبر والوں سے مانگ رہے ہیں، جو تنہا اکیلے پڑے ہوئے ہیں، وہ خود محتاج ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو انسان کے شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، مطلب اللہ تعالیٰ انسان کے ہر ادا کو دیکھتا ہے، جانتا ہے، اس کی ہر ضرورت کو پوری کرتا ہے، اس اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے اور اس سے مانگنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں اور ان کو واسطہ وسیلہ پکڑتے ہیں، جبکہ وہ خود اپنے آپ کو جنت میں نہیں داخل کروا سکتے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا انت یا رسول اللہ، آپ بھی نہیں اپنے عمل کے بدلے میں جنت میں جا سکیں گے؟ فرمایا میں بھی نہیں جا سکتا، الا ان يتغمدني الله في رحمته، فرمایا، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت مجھے ڈھانک لے، اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانک لے، الا ان يتغمدني الله في رحمته، تو پھر میں بھی جنت میں جا سکتا ہوں۔ دیکھیے، کوئی بزرگ اپنے عمل کے بدلے جنت میں نہیں جا سکتا تو دوسروں کو کیسے لے جا سکتا ہے؟ غور طلب بات ہے۔ حقیقت میں معبود کی معبودیت کا سب سے بڑا مظہر یہ ہے کہ بندہ اس کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ سہمے اور لرزی انداز میں کھڑا ہو کر اس سے دعا مانگے۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں، یہ بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بڑا ہے، استاذ ہے یا کوئی بڑا انسان ہے، تو اس کے سامنے کس طرح اس کے چھوٹے لوگ عاجزی اور انکساری کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور یہی اس کے لیے ریسپیکٹ ہے کہ اس کے سامنے اس طرح عاجزی اور انکساری کے ساتھ کھڑے ہو اور عاجزی اور انکساری کے انداز میں اس سے کوئی چیز مانگے، اس کی ہیلپ لے۔ اسی بنا پر وہ فی الواقع ان مردوں کی پوجا اور بندگی کرنے والے بنے۔ تو اب یہاں پر بات سمجھ میں آئی کہ جو تم کہہ رہے ہو کہ ہم نہیں مانگ رہے ان سے، دراصل تم کر رہے ہو لیکن اس کا اقرار نہیں کرتے ہو، جو کام کر رہے ہو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اسی بنا پر ان مردوں کی پوجا و بندگی کرنے والے بنے، حالانکہ انہیں اس کا ذرہ بھی شعور اور احساس نہیں ہے، یعنی کرنے والوں کو کہ ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو بھی خوش بختیوں سے نہیں نوازتا کہ وہ کسی آفت کا شکار ہو کر مصیبت میں گرفتار ہوں، اللہ کو یاد کرنے سے پہلے پتھروں کو یاد کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ ایسا کبھی کسی کو اس بات کا اختیار نہیں دیا ہے، اور یہ نہیں چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر مصیبت میں کسی اور کو سے مانگے، پتھروں سے، درختوں سے، اور اللہ تعالیٰ کو پکارنے سے پہلے درختوں کو پکارنے لگے۔ آپ لوگ صبح و شام یہی رٹ لگائے رہتے ہیں کہ اسلاف کرام کی اتباع میں ہر طرح کی خیر و بھلائی ہے، اور بعد کے لوگوں کی بدعتوں کی اتباع ہر طرح کا شر و فساد ہے۔ تو کیا آپ کو اس بات کا علم ہے کہ سلف صالحین قبروں کو پختہ بناتے تھے، قبروں کا وسیلہ پکڑتے تھے؟ کیا آپ کو اس بات کا بھی علم ہے کہ اسلاف میں سے کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر یا آپ کے صحابہ میں کسی نے بھی آپ پر یا آل بیت کی قبر پر بیٹھ کر حاجت روائی یا مشکل کشائی کی اور درخواست و التجا کی؟ کیا آپ کو اس کی بھی جانکاری ہے کہ رفاعی، دسوقی، جیلانی اور بدوی اللہ کے نزدیک اولیاء اور رسول، صحابہ و تابعین سے زیادہ مکرم اور معظم
اور اللہ کے لیے وسیلہ پکڑنے میں بڑے معظم ہیں۔ آپ یہ سب جانتے ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجسمہ لگانے سے منع فرمایا، یعنی اسٹیچو لگانے سے منع فرمایا، تو یہ محض فضول کھیل و تماشا تھا، یا اس اندیشے کے پیش نظر کے مسلمانوں میں وہی پہلی جاہلیت واپس نہ آ جائے۔ تصویر اور مجسمہ اور مزارات اور قبور کے درمیان کیا فرق ہے، جبکہ ان میں سے ہر ایک شرک تک پہنچاتے ہیں اور عقیدہ توحید کو برباد کرتے ہیں۔ تو یہ ایک کتاب النظرات المصطفیٰ المنفلوطی، ان کی کتاب میں یہ تمام سوالات مشرکوں سے کیے گئے ہیں کہ تم جس کو بڑا مانتے ہو، اللہ کا ولی مانتے ہو، کیا تم جانتے ہو کہ واقعی اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کوئی گارنٹی دی ہے ان کے بارے میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے ذریعے سے تم اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ سکتے ہو، ان کو وسیلہ بنائے ہوئے ہو، اللہ تعالیٰ ان کی ضرور دعا قبول کرے گا تمہارے حق میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں تصویر اور مجسمہ فوٹو وغیرہ لگانے سے بھی منع کیا ہے، تو چونکہ تاکہ ان کی تعظیم دلوں میں نہ بیٹھے اور لوگ ان کو پکارنے نہ لگ جائیں، تو کیا یہ جائز ہو سکتا ہے کہ قبر والوں کے سامنے کھڑے ہو کر ان کے سامنے عاجزی ان کے سارے سے دعا مانگے اور ان کی تعظیم کرے؟ یہ درست تو نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں چوتھے اصول کی تفسیر کا تفصیلی مفہوم الحمدللہ پیش کیا گیا۔ اب اس چوتھے اصول کی شرح کا شارٹ میں خلاصہ یہ ہے کہ بعد کے دور کے شرک کرنے والے پہلے دور کے کفار و مشرکین سے زیادہ شرک میں سخت ہیں، یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے۔ نمبر 2، قبروں کی پوجا اس دن تک باقی رہے گی جب تک اسے مزین کرنے والے، اس کی طرف دعوت دینے والے لوگ موجود رہیں گے۔ تو قبروں کی پوجا کرنے والے اس وقت تک ہوتی رہے گی جب تک کہ اس کے ماننے والے باقی رہیں گے اور اس کی طرف دعوت دینے والے باقی رہیں گے۔ چونکہ بات بیچ میں آئی تھی کہ یہ جو پرانے لوگ جو گزر چکے ہیں، تو کیا ان کے ساتھ ان کا یہ عقیدہ بھی ختم ہو چکا ہے، قبر میں دفنایا جا چکا ہے؟ نہیں، چونکہ اس کے پروموٹ کرنے والے، اس کو بڑھاوا دینے والے موجود ہیں، اس کی وجہ سے ان کے اور بھی عقائد پنپ رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ شرک کے عقائد جب تک ہمارے دلوں سے ختم نہ ہوں اور ہم اپنے آپ سے اس کو دور نہ کریں، تو پھر یہ چیز ہمارے نسلوں میں بھی چلتے رہے گی اور پھر جو ہے جہنم کا ایندھن بننے والے بن جائیں گے، ولیعاذ باللہ، اللہ کی پناہ۔ تو لہٰذا ہم اپنے عقائد کی اصلاح کر لیں، تو پھر یہ یہیں شرک اور شرکیہ امور ختم ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی خالص ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فہم توحید کے چاروں بنیادی اصول اور قواعد پر مشتمل رسالے کی شرح و توضیح کا کام الحمدللہ اختتام کو پہنچا، اور الحمدللہ اس کا ہم نے درس لیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ یہ 4 اصول اور قواعد ہم نے پڑھ لیا ہے۔ تو خلاصے کے طور پر یہ 4 اصول کو مختصر طور پر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں پھر دوبارہ، تاکہ ہم نے کیا پڑھا ہے اس کی وضاحت ہو جائے۔ کہ سب سے پہلی بات یہ بتائی گئی کہ عبادت اور بندگی خالص اللہ کی ہو، اور یہی ملت ابراہیمی ہے، دین حنیف ہے، اور اسی بات کا اللہ نے انسانوں کو اور تمام مخلوقات کو حکم دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے عبادت میں شرک کو منع کیا ہے، جس طرح یعنی اچھی پاک چیز میں کوئی گندگی مل جاتی ہے تو پورا کا پورا عمل باطل ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے عبادت میں شرک اگر شامل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں کرتا۔ توحید کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، اسی طریقے سے جیسے طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے بہت سے لوگ آپ سے ناواقف ہیں کہ کیا ہم شرک کر رہے ہیں یا ہمارے اندر شرک داخل ہو رہا ہے،
تو اس کی جانکاری کے لیے اور اس سے بچنے کے لیے 4 باتیں یاد رکھنا ضروری ہے، جو 4 قواعد اور 4 اصول ہیں، جس کی تفصیلی شرح الحمدللہ کئی دروس میں ہم نے حاصل کی ہے۔ پہلی بات یہ تھی کہ کفار و مشرکین سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کیا، جنگ کی، جبکہ وہ اس بات کے اقرار کرنے والے تھے، یعنی اس بات کو ماننے والے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، رازق ہے، زندگی اور موت دینے والا اور تمام کاموں کو انجام دینے والا ہے۔ اس کے باوجود بھی ان کا اقرار کرنا اسلام میں داخل نہیں کیا، چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شریک کرتے تھے، اپنے کاموں میں غیروں کو شامل کر لیتے تھے، یعنی دعا اللہ سے مانگنے کے بجائے غیر اللہ سے مانگتے، امید اللہ سے رکھنے کے بجائے یا اللہ کے ساتھ غیر اللہ سے بھی رکھتے۔ تو اس طرح کا ان کا اعتقاد تھا، اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھگڑا کیا، ان سے قتال کیا، اور آج کے دور میں کے مشرکوں میں بھی یہ بات موجود ہے، لہٰذا آج کے مسلمان بھی شرک کر رہے ہیں، اس سے توبہ کرنا چاہیے۔ دوسرا قاعدہ یہ تھا مختصر خلاصے کے طور پر کہ مشرکین کا یہ اعتراض تھا، یہ جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے کیوں مانگتے ہو، نبیوں سے، ولیوں سے، فرشتوں سے یا پتھروں سے، درختوں سے تم کیوں مانگتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف ان سے طلب شفاعت اور طلب شفاعت چاہتے ہیں، شفاعت طلب کرتے ہیں ان سے، اور اس مقصد سے ان کی عبادت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری سفارش کر دے، اور ان کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں بہت سی جگہوں پر اس بات کا رد کیا کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اس کے سامنے سفارش کرے۔ البتہ اس طرح کی سفارش جائز نہیں ہے جسے منفی شفاعت کہا گیا ہے، جو غیر اللہ سے طلب کی جاتی ہے، جس پر اللہ کے علاوہ کوئی قدرت نہیں رکھتا ہے۔ البتہ شفاعت مثبتہ بھی ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ سے کوئی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرماتا ہے، اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کچھ بندوں کو اختیار دیتا ہے کہ وہ فلاں کو کے حق میں سفارش کرے۔ تیسری بات یا تیسرا قاعدہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم میں جس وقت آپ کو نبوت ملی، آپ کو مبعوث کیا گیا، وہ مختلف طرح کی عبادت میں ملوث تھے، یعنی مختلف چیزوں کی عبادت کیا کرتے تھے، بعض سورج چاند کی پوجا کرتا، بعض فرشتوں کی، بعض انبیاء اور صالحین کی، بعض پتھروں اور درخت کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک سے قتال کیا، ہر ایک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف سورج کی پوجا کرنا غلط، چاند کی پوجا کرنا غلط، اور اسی طریقے سے جو مورتیوں کی پوجا کرنا غلط، لیکن قبر والوں سے مانگنا یہ صحیح ہے، انبیاء صالحین سے مانگنا صحیح ہے۔ بہت پہنچی ہوئی ہستیاں ہیں، اس طرح نعوذ باللہ ان کے بارے میں غلو کرتے ہوئے ان سے مانگنا جائز سمجھتے ہیں، یا ان سے طلب شفاعت کی امید رکھتے ہیں، شفاعت کے طلب کی، اور اسی طریقے سے بہت سے جو ہے عبادتوں میں ان کو شریک کرتے ہیں، ان کے ہاتھ میں کائنات کا تصرف مانتے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے بھی قتال کیا۔ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ کلہ للہ کا حکم ملا۔ اور اسی طریقے سے چوتھا اصول جو آج ہم نے پڑھا ہے، دیکھو کہ اس زمانے کے مشرکوں سے زیادہ ہمارے دور کے مشرکین کا شرک بہت زیادہ سخت ہے، کیونکہ اس وقت کے لوگ صرف مصیبت کے وقت میں خوشی کے وقت میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے، اور مصیبت اور پریشان کیونکہ اس وقت کے لوگ خوشحالی میں اپنے معبودوں کی عبادت کرتے اور جو ہے ان سے مدد مانگتے تھے، لیکن تنگی اور مصیبت اور پریشانی میں ان کو چھوڑ دیتے تھے، صرف خالص اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے تھے۔ تو اس طرح آج کے مشرکین اس کے برعکس ہر حال میں وہ غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، چاہے خوشی کا موقع ہو چاہے غمی کا موقع ہو۔ تو اس طرح آج کے دور کے لوگوں کا شرک بہت زیادہ سخت ہے، تو یہ بہت بڑی گمراہی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ 4 اصول کا خلاصہ تھا،
اور جس کو الحمدللہ ہم نے کئی ہفتوں میں اس کو بڑی تفصیل اور بڑی باریک بینی کے ساتھ اس کو جو ہے پڑھ کر مختلف طور سے مختلف انداز میں الحمدللہ اس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سننے والوں کو، تمام مسلمانوں کو ہر طرح کے شرک سے اور ہر طرح کی کفر سے، نفاق سے اور ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہ سے بچتے ہوئے اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو، ہماری نسل کو بھی موحد بنا، اور تمام مسلمانوں کو دین صحیح عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔